اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے سلسلے میں تھی اور آج یہ ہمارا اس سلسلے کا 17واں درس ہے. سورہ حجرات اجتماعی بیماریوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. ایسی آلودگیاں اور ایسی بیماریاں، ایسے مسائل، ایسی مشکلات کہ جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور پھر معاشرے میں آپ رہنے والے لوگوں کو دیکھیں گے کہ مسجد آباد ہیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے مذہبی تہوار بہت ہی رونق کے ساتھ، بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، بہت ہی مذہبی لگن کے ساتھ ان کا انعقاد کرتے ہیں، مگر معاشرہ ترقی نہیں کرتا، معاشرہ ارتقاء نہیں کرتا، معاشرے میں اسی طرح سے چیزیں موجود رہتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں آلودگیاں پائی جاتی ہیں. پانی بہانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نجاست پہ پانی بہا دیں تو نجاست برطرف ہو جائے گی اور یہ چیز پاک ہو جائے گی. پانی بہانے سے چیزیں پاک نہیں ہوتی جب تک کہ عین نجاست کو ہٹایا نہ جائے. اگر نجاست موجود ہے، آلودگی موجود ہے، پھر آپ جتنا بھی پانی ڈالتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر یہ کپڑا، یہ نجس برتن، یہ نجس چیز اگر سمندر میں بھی چلی جائے اور وہ نجاست نہ ہٹے اور آپ باہر نکالیں تو یہ تب بھی نجس ہے. بہت سارے لوگ تھے دریائے عصمت کے پاس گئے، بحر عصمت کے پاس رہے، گئے تھے جب بھی نجس تھے، واپس آئے تب بھی نجس تھے، کوئی فرق نہیں پڑا ان کی زندگی پہ.
لیکن بعض لوگ گئے تھے آلودہ اور جب واپس آئے تو ایک انسان بن کے باہر آئے. جب گئے تو سلمان تھے، جب باہر آئے تو فخر سلیمان بن گئے. جب گئے تو بے زر تھے، جب باہر آئے تو ابو ذر بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آلودگیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے. عصمت سے یہی فائدہ ہے، بحر عصمت کے پاس جانے سے یہی فائدہ ہوتا ہے. وہ کرتا ہی یہ کام ہے، آپ کو کرنا یہ ہے، آپ کو استفادہ کرنا ہے. لیکن اگر آلودگی اسی طرح سے رہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے آپ نبی کی بزم میں ہوں، آپ علی کی بزم میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ آلودگی ختم نہ ہو. آلودگیوں کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر بیماریاں موجود ہوں، جسم ترقی نہیں کرتا، آپ غذا تو لیتے ہیں، آپ کھانا تو کھاتے ہیں، مگر اگر جسم بیمار ہو تو پھر یہ غذا جو آپ کھا رہے ہیں بس یہ زندہ رہنے کے لیے ہے، آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی، آپ کے لیے اس میں لذت نہیں ہے، کیونکہ بیمار ہے جسم. ہم نے جیسے کہا کہ آپ کو اگر بخار ہے تو پانی بھی اچھا نہیں لگتا، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، غذاؤں کے ذائقے بدل جاتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ پانی میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ وہی پانی ہے جو آپ کو کل پلایا گیا تھا اور آپ خوش ہو کے پی رہے تھے، آپ کل مانگ کے پی رہے تھے، آج آپ دینے سے بھی نہیں پیتے. کل آپ مانگ کر کھانا کھا رہے تھے، آج آپ کو دیا بھی جائے تو منع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کل آپ آلودہ نہیں تھے، آج آپ آلودہ ہو گئے. کل آپ بیمار نہیں تھے، آج آپ بیمار ہو گئے ہیں. یہ بڑی مشکل ہے معاشرے کی. آپ ایسے غذائیں نہ بھریں، آپ ایسے چیزیں نہ کھاتے رہیں جب تک ان آلودگیوں کو ختم نہ کیا جائے کہ جو پائی جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام نے جو گفتگو شروع کی وہ کہاں سے شروع کی؟ لا الہ الا اللہ بعد میں آیا ہے. پہلے یہ ہے کہ ان آلودگیوں کو ختم کرو، یعنی جب تک تمہارے دلوں میں بت رہیں گے تو خدا نہیں آ سکتا، کیونکہ آلودہ ہے یہ بدن، یہ روح آلودہ ہے. پہلے اسے پاک کریں، نماز پڑھیں، پہلے آلودگی کو ختم کریں. یہ روزانہ آپ سے وضو کیوں کراتے ہیں کہ وضو کریں؟ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آلودہ ہوگے تو نماز آپ روتے رہیں کھڑے ہوئے نماز میں، جتنا چاہے روئیں. اچھا، آپ کی توجہ بھی کہیں نہ جائے، آپ کی توجہ خدا کی طرف ہو. آپ گریہ بھی کر رہے ہوں، آپ کے رکوع بھی تولانی ہو، آپ کو خبر بھی نہ ہو کسی اور کی، آپ نے انقطاع کر لیا ہو دنیا سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی نماز ہو جائے گی اگر وضو سے نہیں ہے آپ. یہ تو سادی سی بات ہے، نہ اس میں کسی عقل کی ضرورت ہے کہ دلیل عقلی پیش کی جائے، نہ کسی نقل کی ضرورت ہے کہ کوئی دلیل پیش کی جائے. سیدھی سی بات ہے کہ طہارت شرط نماز ہے، یعنی ایک وقت کی نماز آپ کی خدا تک نہیں پہنچتی اگر طہارت نہ ہو. تو پھر آپ کی زندگی کی عبادتیں کیسے پہنچیں گی وہاں؟ کیونکہ آلودہ ہے بدن، روح آلودہ ہے. آلودہ لوگوں کا رابطہ پاکیزہ ہستیوں سے نہیں ہوتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلودگیوں کو ختم کیا جائے. اسلام نے زیادہ تر توجہ اسی پہ دی ہے. آپ دیکھیں کیا فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس یعنی کیا؟ یعنی ان کے نفس کے اندر جو آلودگیاں پائی جاتی ہیں
ان کو ختم کرتا ہے، انہیں پاکیزہ کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جب وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، جب نفس پاکیزہ ہو جاتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، پھر انہیں حکمت کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ بتانا یہی چاہتے ہیں کہ اگر نفس آلودہ ہو تو نہ کتاب کام کرتی ہے نہ حکمت کام کرتی ہے، اور بتانے والا عام آدمی نہ ہو، رسول جیسا فخر رسالت بھی ہو، جس کی زبان بھی طاہر ہو، جس کی زبان کی فصاحت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جس کی چاشنی کا کوئی مد مقابل نہ ہو، وہ اس رسول کی رسالت بھی اس پہ کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آلودہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس بزم میں ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھ لیا اویس قرنی نے پیغمبر کی بزم لی تھی، وہ تو کبھی پیغمبر کی بزم میں نہیں آئے، نہ وہ پیغمبر کی بزم میں ہے نہ وہ علی کی بزم میں ہے، لیکن کیونکہ اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک کیا ہے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کربلا جائیں یا نہ جائیں، آپ کربلائی ہیں، آپ نبی کو دیکھیں یا نہ دیکھیں آپ نبی والے ہیں، آپ علی کو دیکھیں یا نہ دیکھیں آپ علی والے ہیں، ورنہ تو لوگ بزم علی میں بھی تھے، علی والے نہ ہوئے، نبی کے بزم میں تھے، نبی والے نہ ہوئے، وہ کعبے پہ رہتے رہے، وہ توحید والے نہ ہو سکے، بت پرستی تھے، یعنی کعبے پہ رہ کے آپ طواف خدا نہیں کرتے، کعبے کا طواف نہیں کرتے، آپ وہاں بھی بت لے آتے ہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ خود آلودہ ہیں، یعنی جو خود آلودہ ہو وہ کعبے میں بھی ہو تو کعبے کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ آلودگی ہے۔ اسلام نے جتنی توجہ ان آلودگیوں پہ دی ہے، نمازیں پڑھو بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے آلودگی تو ختم کرو، جب تک آلودگی نہیں ہوگی ختم، اگر کپڑے نجس ہوئے، جسم نجس ہوا، نماز نہیں ہوگی، آلودگیوں کو ختم کرو۔ معاشرہ اسی طرح سے ہے، یہ نماز نہیں پہنچے گی وہاں پہ، معاشرہ بھی کہیں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ معاشرے میں پائی جانے والی آلودگی ختم نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مسجدیں بھر گئیں تو مسئلہ حل ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب نے روزے رکھ لیے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ قرآن نے اسی وجہ سے اس بات کو پہلے نقطے میں سمجھایا ہے، کیا کہا؟ کتب علی الذین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزوں کو پتہ ہے کیوں رکھا ہے؟ اس وجہ سے رکھا ہے، یہ روزے ہم نے تم سے پہلی امتوں پہ بھی رکھے تھے اور تم پہ بھی فرض کیے ہیں، کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم ان آلودگیوں سے پاک ہو کر اللہ سے قریب ہو جاؤ، یہ آلودگیوں سے پاک کرتا ہے، اور اگر اس نے آلودگیوں سے پاک نہ کیا مجھے تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس لیے کہ میں سمندر میں گیا اور واپس آ گیا اور نجاست پھر بھی لگی ہوئی ہو تو پھر سمندر میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کریں، یعنی اگر سمندر بھی مجھے پاک نہ کر سکے تو بیکار ہے، لیکن اگر ایک گلاس کا پانی اس نجاست کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے، آپ نجاست ہٹائیں پھر اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ ایک گلاس سے بھی اسے دھوئیں گے تو یہ پاک ہو جائے گا، آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن اگر سمندر کے بعد بھی یہ نجاست رہی تو پھر یہ سمندر بھی اسے پاک نہیں کرے گا، بس اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ پاکیزہ ہو کے یعنی ائمہ سے دور رہ کے بھی اپنی نجاست کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کامیاب ہو گئے، ورنہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کربلا میں ہوں، آپ نجف میں ہوں، آپ مدینے میں ہوں، آپ مکے میں ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ جہاں ہوں اسے کربلا بنا دیں۔ توجہ کی، آپ جہاں ہوں اسے محلہ بنا دیں۔ زمینیں محلہ نہیں ہوتی، وجود انہیں محلہ بنا دیتے ہیں، نسبتیں انہیں محلہ بنا دیتی ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ اس مسجد کو تقدس کس نے دیا ہے؟ اس نسبت نے،
کہ یہ مسجد ہے، اسی نسبت نے اسے تقدس دیا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ آپ اپنے گھر کے جس جگہ کو شہر نشیں بنا دیتے ہیں، مقدس وہ جگہ ہے، اس نسبت نے بنایا ہے، وَإِلَّا گھر تو آپ کا یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ ہمیں مقدس ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ جو بیماریاں معاشروں کو تباہ کر دیتی ہیں، اسلام کہتا ہے کہ ان بیماریوں کو خدا حافظ کہو، وہ بیماریاں نہیں ہونے چاہیے، وہ ترقی نہیں کرتے معاشرے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ ہم نے اشارہ کیا تھا، نزاع، لڑائی جھگڑے۔ اگر معاشرہ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے نفرتیں کرنے لگے، یہ نمازیں پڑھتے رہے کیونکہ بیمار ہیں، بیمار غذا بھی لیتا رہے تو فرق نہیں پڑتا، یہ معاشرہ بیمار ہے، اس کو ختم کرے فوری طور پہ۔ اس لیے کہا فصلہ، فوری طور پہ قدم اٹھائیں، اصلاح کریں اس کی، ختم کریں ان بیماریوں کو۔ اور ماہ مبارک کا مہینہ تو بہت اچھا ہے ایک دوسرے سے درگزر کرنے کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنے کا، ایک دوسرے کے گھر جانے کا، کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ یہ استفادہ کرنا چاہیے ماہ مبارک سے تاکہ یہ بیماری ختم ہو اور ہماری نمازیں وہاں پہنچیں، یہ مورد قبول ہو جائے خدا کی بارگاہ میں۔ اسی طرح سے توجہ کریں، اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ معاشرے میں امنیت کو ختم کریں۔ اسلام بڑی توجہ دیتا ہے اس بات کے اوپر، امنیت ہونی چاہیے معاشرے کے اندر۔ امنیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام نام ہی امنیت کا ہے، یعنی اسلام کے جو ایک معنی ہے وہ ہے امنیت۔ کس چیز سے امنیت ہے؟ ہر قسم کی بدبختی سے امنیت کا نام اسلام ہے، وہ دنیا کی ہو وہ آخرت کی ہو۔ آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو ہر طرح کی امنیت مل جاتی ہے، آپ کو ہر طرح کا حسنہ مل جاتا ہے، آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ امنیت کیا؟ سکون۔ اگر آپ کو ذہنی سکون نہیں ہے آپ میدان نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ کو خوف ہے کسی چیز کا، اضطراب ہے آپ کو، آپ جنگ ہار جائیں گے، یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ پیچھے سے، آگے سے، کہیں سے بھی حملہ ہوگا، آپ مسلسل ڈسٹرب رہیں گے، آپ ڈپریشن کا شکار رہیں گے، آپ یہ جنگیں ہار جائیں گے۔ لہذا امنیت، اسلام نے کہا ہے کہ امنیت کا خیال رکھو، اسی لیے فوری طور پہ کہا کہ دشمن تیار ہے کہ تم پر حملہ کرے، تمہارے وجود کو نابود کر دے، تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر امنیت قائم نہ ہوئی معاشرے کے اندر، فَتَفْشِلُوا، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ امنیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے شیطانی طاقتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ کیوں؟ تاکہ امنیت ختم ہو جائے، نہ مسجدوں میں سکون ہو، نہ امام بارگاہوں میں سکون ہو، نہ جلوسوں میں سکون ہو، کسی بھی چیز میں سکون نہ ہو۔ آپ کھل کے عبادت نہیں کر سکتے، آپ کھل کے جلوس نہیں نکال سکتے، آپ کھل کے کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی رسم ادا نہیں کر سکتے۔ امنیت جب نہیں ہوتی تو آپ کی توجہ بڑھتی ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی التفات چاہیے عبادت میں۔ جب آپ کا التفات نہیں ہوتا، یعنی توجہ نہیں ہوتی، جب توجہ نہیں ہوتی، تمرکز نہیں ہوتا، تو آپ کا اپنے خدا سے رابطہ نہیں ہو پاتا۔ جب رابطہ نہیں ہوگا تو کامیابی حاصل کیسے ہوگی؟ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی میری آپ کی داد رسی مجھ تک پہنچی ہی نہیں، آپ کی درخواست مجھ تک پہنچی ہی نہیں، تو پھر کام کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ آپ کی درخواست پہنچے جبھی تو مسئلہ حل ہوگا۔ میری تو درخواست ہی نہیں گئی کیونکہ رابطہ ہی نہیں ہو پایا۔ میں آپ کی مشکل کب حل کروں گا؟ جب آپ کی کال آئے گی جبھی تو، ابھی تو کال ہی نہیں آئی آپ کی۔ یہی ہے، آپ کا رابطہ نہیں ہو پائے گا اگر امنیت نہ ہوئی معاشرے کے اندر۔ امنیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے کہا کہ فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کرو۔ ایک خاندان خوبصورت جب بنے گا،
ایک خاندانی ارتباط جب قائم ہوں گے، یہ خاندان جب ترقی کرے گا، یہ ایک دوسرے کی مدد کو جب پہنچیں گے، ورنہ تو بھائی بھائی کی وفات کو سن کے کہتا ہے چلو اچھا ہوا، بہن بھائی کی پریشانیوں کو دیکھ کے یہ کہتی ہے کہ بہت اچھا ہوا، جو جیسا کیا ویسا دیکھ رہے ویسا بھر رہے۔ امنیت کا ہونا معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہے، وإلا معاشرے ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک اور بیماری جس کی طرف سورہ حجرات نے اشارہ کیا، وہ بیماری یہ ہے، توجہ کریں، یہ والے نزاع ہیں، لڑائی جھگڑے والے، اسلام کی دقت دیکھیے، کہا یہ جھگڑے شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ آپ وہاں جائیں، ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیں، اگر آپ ان ریشوں کو، ان جڑوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو آج ہم نے جس آیت کی تلاوت کی، اسلام نے اس آیت میں یہ کہا کہ خبردار ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، یعنی مذاق اڑانا، استہزاء، یہ معاشرے کی بیماری ہے۔ اگر پوچھیں کہ یہ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ جی تفریح لے رہے ہیں۔ تفریح منع ہے، مذاق اڑانا تو تفریح میں بھی منع ہے۔ یہ تو بیماری ہے، معاشرے کی بیماری ہے، مذاق اڑانا ایک دوسرے کا۔ کبھی کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، کیونکہ میرے پاس دولت ہے تو میں غریبوں کا مذاق اڑاتا ہوں، ان کے پہننے کا، ان کے اوڑھنے کا، ان کے چلنے کا، ان کے پھرنے کا، ان کے کھانے کا، ان کے گھر کا، ان کے رہن کا، ان کے صحن کا، ان کی تہذیبوں کا، ان کے مذہب کا، ان کے آباء و اجداد کا۔ کبھی ایک ملت دوسری ملتوں کا مذاق اڑاتی ہے، یہ کھاتے کیسے ہیں، یہ پیتے کیسے ہیں، یہ رہتے کیسے ہیں۔ تو ہر علاقوں کی اپنی اپنی تہذیبیں ہیں، اپنی اپنی رسومات ہیں، اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ فرمایا خبردار یہ والا کام نہیں کرنا، یہ بیماری ہے معاشرے کی۔ اگر مجھے بیماری کی تشخیص ہی نہ ہو تو میں اس کا حل کیسے کروں گا؟ مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، یہ بیماری ہے معاشرے کی۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو، ایک تو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ چیز بیماری ہے، آپ توجہ کریں، بالکل اسی طرح سے یہ جو پین ہوا، یہ جو درد ہوا میرے، اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوتا ہو کہ پین کا مطلب جسم میں بیماری کا آغاز ہے، علاج کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اگر اس چیز کے ربط کا پتہ نہ ہو مجھے تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کے حل کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جسم میں ایسے ہوتی ہیں ہمارے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہے، اس کو دور ہونا چاہیے، آپ کو اس کا علاج کرنا چاہیے، پھر وہ جسم میں پھیل جاتی ہے، جب پھیل گئی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساری خفیہ بیماریاں جسم میں انسان کے جنم لیتی ہیں۔ معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے، معاشرہ ہمیشہ ان بیماریوں میں آلودہ رہتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، آپ آلودہ تھے، ساری زندگی آپ بیمار رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ ترقی نہ کر سکے، اسی وجہ سے آپ کو عبادت میں کبھی لذت نہیں آئی، نماز پڑھی ضرور ہے، لذت کبھی نہیں لی۔ یعنی رسول سے یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیغمبر راتوں کو آرام بھی کر لیا کرے۔ آپ یقین کیجئے پیغمبر انتظار کرتے تھے نماز کے وقت کا، کہ وہ ملاقات کا وقت کب آئے گا، وہ انتظار کرتے تھے آنے کا، اور ہم انتظار کرتے ہیں جانے کا، کہ یہ نماز کا وقت کب گیا، اچھا ہوا ختم، اچھا ہوا یہ کر لیا۔ توجہ کی، بس رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے، کتنے گزر گئے، ہم گزرنے پہ بات کرتے ہیں۔ پیغمبر انتظار کرتے تھے وہ لحظہ ملاقات کب آئے گا، اور شکر کرتے تھے اس خدا کا کہ اس نے
انسان کو یہ مرتبہ دیا کہ اس کی بارگاہ میں جا سکے. آپ ہمیشہ جو ہے کبھی وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں, کبھی وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں, کسی کو بتا بھی نہیں رہے کہ آپ سے ایک دفعہ دیدار ہو جائے, ملاقات ہو جائے, اور ملاقات ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن بس یہی ہے کہ چٹھی وہاں پہنچ گئی ہے, اگر یہ بھی پہنچ جائے تو آپ کے لیے باعث افتخار ہے. اگر فون پہ بھی ایک دفعہ آپ سے اشتباہن ہی صحیح, غلطی سے ہی صحیح ان کا فون آپ پہ لگ گیا, تو آپ سب کو بتاتے رہتے ہیں کہ میرا رابطہ ہوا تھا, وہ پوچھ رہے تھے آپ کیسے ہیں. اور خالق کائنات آپ کو خود بلا کے کہہ رہے ادعونی, آؤ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگو, مجھ سے بات کرو. ضروری نہیں ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی رابطہ ہو, میں ڈائریکٹ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, آؤ مجھ سے بات کرو, کیا چاہتے ہو. ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اگر تمہاری دعا سنوں اور استجابت نہ کروں تو مجھے خدا نہ کہنا. لیکن شرط ہے اس کی کہ آلودگیوں سے پاک ہوں وہ ہاتھ, وہ زبان آلودگیوں سے پاک ہو. ورنہ تو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو حسنین نے نہ مانگی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو. نہیں, جب سارا مدینہ دعائیں مانگ رہا تھا پانی کے لیے جہاں قحط پڑا ہوا تھا, اور جب سارے لوگ مانگ مانگ کے دعا تھک گئے اور پانی نازل نہ ہوا, تو پیغمبر نے حسین ہی کو بلا کے کہا تھا بیٹا حسین دعا کرو. حسین 40 سال کے نہیں تھے, نمازیں نہیں پڑھ چکے. توجہ کی آپ نے, معرفت خدا سے اتنے قریب ہیں. 5 سال کے بچے نے یہاں ہاتھ اٹھائے, وہاں پہ پانی برسنا شروع ہو گیا, کیونکہ زبان بھی پاکیزہ ہے, ہاتھ بھی پاکیزہ ہے. یہ وہ کردار ہے جو سب ہمارے سامنے ہے. آپ کو بیماریوں سے آلودہ ہونا چاہیے. ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ جی وہ دعا مانگے, تو ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے. بس یہی سنا ہے کہ دعا مانگے, یہ نہیں سنا کہ کس طرح مانگے. یہ بھی تو پڑھیں کہ کس طرح مانگے. صرف دعا نہیں مانگنی ہوتی آپ کو, اسی طرح مانگنی ہوتی ہے. پیغمبر نے اسی لیے یہ جملہ کہا تھا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھنی, کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں نماز ویسے ہی پڑھو. علی نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پیغمبر نے نماز پڑھی. آپ نے توجہ کی, حسین نے ویسے ہی نماز پڑھی. پھر انسان پتہ نہیں چلتا, پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے, پھر اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہماری توجہ ان آلودگیوں کو ختم کرنے پہ ہونی چاہیے. جہاں اسلام نے منع کیا کہ خبردار ہاتھ کا استعمال کم کریں, کیا یہ کہ جی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, لڑائی جھگڑے پہ پابندی ہے, امنیت کو خراب نہ کریں, وہاں پہ زبان کے نشتر چلانے کو بھی منع کیا ہے. ہماری تو کسی سے لڑائی نہیں ہوتی, ہم تو بہت ہی امن والے لوگ ہیں, ہم نے آج تک کسی کو مارا نہیں ہے. آپ مارنا صرف ہاتھی کو سمجھتے ہیں. یہ جو زبان کے نشتر ہمیشہ چلتے رہتے ہیں, اس کو کون توجہ کی آپ نے, یعنی یہ جو نشتر چلتے ہیں, یہ جو جسم کا زخم ہوتا ہے یہ تو دکھائی دے جاتا ہے, یہ جو زبان کا زخم ہوتا ہے یہ کسی کو دکھائی. یہ جو آپ نے نشتر چلائے میری روح پر, میں جسم کے تو دکھا سکتا ہوں, کسی کو بھی بتا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تماچا مارا, یہ دیکھیں یہاں پہ مارا, یہ دیکھیں یہاں سے کاٹا. لیکن جو زبان کا نشتر آپ نے چلایا تھا, میرا مسخرہ کیا تھا اور میرا مذاق اڑایا تھا, تو میں کیسے بتاؤں کہ میری روح کہاں سے زخمی ہوئی. آپ توجہ کریں, اگر اس ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے, اس ہاتھ پہ ٹھیک ہے کہ احساس درد, کیونکہ جسم ارتباط میں آپس میں, لیکن یہ شدت کو برداشت کرتا ہے. بعض دفعہ اس طرف داڑھ میں درد ہے, اس طرف نہیں ہوتا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے درد یہاں پہ ہے. روح کا جو زخم ہوتا ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف نہیں ہے, وہ پوری روح کو ہوتا ہے. اگر جو روح پہ نشتر چلتا ہے
وہ اس کے ایک حصے پہ نہیں ہوتا، پوری روح ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ یہ جو میرا جسم ہے، اسی وجہ سے جب یہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے تو یہ نہیں جل رہا، صرف یہی جل رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ارتباط روح کا یہاں سے ہے، چوٹ یہاں ماریں گے تو صرف یہی ہوگا، لیکن جب آپ زبان کا نشتر مارتے ہیں تو صرف کانوں پہ اثر نہیں ہوتا، میری روح پہ اثر ہوتا ہے، میری روح زخمی ہو جاتی ہے، اور یہ پوری روح زخمی ہے۔ تو جب میری پوری روح زخمی ہے تو جو زبان کا نشتر چلائے گا، تو کیونکہ پوری روح زخمی ہوئی ہے، توجہ کریں، تو پھر عذاب بھی پوری روح کو ہوگا جس نے بھی یہ کام کیا۔ وَإِلَّا تو العین بالعین، الانف بالانف، ناک کا بدلہ ناک کے ذریعے سے، کان کا بدلہ کان کے ذریعے سے، روح کا بدلہ آپ نے میری روح کو اذیت پہنچائی ہے، تو لہٰذا یہ کہ اب آپ کی پورے جسم کو اذیت پہنچائی جائے گی۔ اسی وجہ سے ملک الموت جب وہ روح لیتا ہے تو پورے جسم پہ، پوری روح پہ اذیت ہوتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے، ارتباط کو منقطع کرتا ہے، پوری روح تڑپتی ہے۔ قرآن نے منع کیا، خبردار یہ کام نہ کرے، یہ آلودگی ہے معاشرے کی، مذاق نہ اڑائیں ایک دوسرے کا۔ اور خصوصی طور پہ یہ کہا کہ خواتین سے خصوصی خطاب کیا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، پہلے مرحلے میں سب کو کہا کہ خبردار تم لوگ اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو، تو صاحبان ایمان میں کیا عورتیں نہیں آتی؟ عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے پھر عورتوں سے خطاب کیا۔ پہلے دونوں سے خطاب کیا اور پھر کہا خصوصی طور پہ آپ لوگ سنیں۔ سارا دن ساس بہو پہ، بہو ساس پہ، یہ نندوں پہ، نندے بھابھی پہ نشتری چلاتی رہتی ہیں۔ جب نشتر چلاتی رہوگی تو تربیت گھر کی کیسے ہوگی؟ اور توجہ کریں، اس معاشرے کی سب سے پہلی اکائی گھر ہے۔ اگر گھر میں امنیت نہیں ہوئی تو باہر امنیت۔ جو آدمی مجروح نکلا ہے گھر سے، جس کی روح مجروح ہو چکی ہے، میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو تانے دیتا رہوں کہ بیوی کے غلام بن گئے ہیں، فلاں ہو گیا ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ آدمی جب گھر سے باہر جائے گا تو مجروح ہے، یہ تو زخمی ہو چکا ہے، زخم دکھا نہیں سکتا بس، کیونکہ میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے، میری بہنوں نے مجھ پہ نشتر چلا دیے ہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آفس میں بھی ہوں تو ڈسٹرب ہوں۔ یہ آدمی معاشرے کے کام نہیں سنبھال سکتا جو مجروح ہو۔ زخمی لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے، کام نہیں کر سکتے۔ خواتین کو خصوصی طور پہ یہ بات سمجھائی کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا، خبردار۔ ممکن ہے کہ جس پہ تم نشتر چلا رہی ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، یہ والے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے جن میں تانا زنی ہو، جن میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جو ایک دوسرے کی عیب جوئیے کرتے ہوں، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کا عیب پتہ چل جائے، آپ کو میرا عیب پتہ چل جائے، کہ ختم کریں، اس سے امنیت معاشرے کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم نے یہ کام کیا اور توبہ نہ کی تو پھر تم ظالم ٹھہرو گے معاشرے کے۔ ظالم کو خداوند متعال پسند نہیں کر سکتا، اور ظالمین کو وہ ختم اور نابود کر کے رہے گا۔ اس لیے کہ ہمیشہ خداوند متعال نے جو امام مہدی کو رکھا ہوا ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ معاشرے میں عدالت کو قائم کرے۔ عدالت کیا چیز ہوتی ہے؟ ظلم کا خاتمہ۔ تو ضروری ہے کہ وہ ظلم جو ہے وہ ان کے نہ ماننے والے میں، وہ جو ظلم جہاں بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ظالم جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ ان کے قریب میں بیٹھنے والے ہوں، وہ ان کے رشتہ دار ہوں، وہ ان کے غیر رشتہ دار ہوں، وہ ان کے ہم مذہب ہوں، وہ ان کے غیر ہم مذہب ہوں۔ اسلام کی کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے، اسلام کی جنگ کفر کی جنگ ہے، اسلام کی جنگ جو ہے وہ ظلم کی جنگ ہے، فسق کی جنگ ہے۔ اور یہ تم نے کیا کیا ہے؟
قرآن نے صریح طور پہ تنبیہ کی، یہ کیا کیا تم نے؟ تم تو ایمان لے آئے تھے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ فاسق ہو گئے۔ عجیب، یعنی اتنی بڑی بیماری ہے یہ کہ تم نے جو ان کا مذاق اڑایا، تم نے جو ان کی عیب جوئیے کی، اسلام نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ پتہ ہے تم کس طرح سے مبتلا ہو گئے ہو، تم آلودہ ہو گئے ہو، تم ایمان گیا تمہارا، تم سمجھ رہے ہو مومن ہو؟ نہیں، تم فاسق ہو چکے ہو۔ اور حسین کی جنگ پتہ ہے کیا تھی یزید سے؟ اسی کی جنگ تھی۔ امام حسین کے جملے پڑھے جو آپ نے دربار ولید میں کہے، آپ نے کہا سنیں میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب اس نے کہا یزید کی بیعت کریں، آپ نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رجل فاسق، وہ ایسا مرد ہے جو فاسق ہے، یعنی اگر فاسق ہوگا تو وہ حسین کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، حسین کے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم کون سی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے؟ تمہیں اس طرف ہونا چاہیے تھا، تم صاحب ایمان تھے، تمہیں حسین کی طرف کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اتنی سی غلطی سے انسان دائروں سے کیسے باہر چلا جاتا ہے؟ لہٰذا یہ کہ سورہ حجرات اسی وجہ سے آئی تاکہ انسانوں کو متوجہ کرے کہ خبردار، یزیدیت تو کا خاتمہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، حسینیت زندہ آباد۔ سورہ حجرات نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ حسینیت زندہ باد، اور اس کے بعد پھر تم نے تانا دے دیا، پھر عیب جوئی کر دی۔ یہ تو ایمان کے بعد فسق اختیار کرنا ہے، یزید کی صف میں چلا جانا ہے۔ ابھی تک اس طرف تھے، اب اس طرف جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب تم حسین کے ساتھ نہیں ہو بلکہ حسین سے تمہاری جنگ ہے۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، یہاں کردار چلتا ہے، یہاں سیرت چلتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے جو انسان کی کرامت کا سبب بنتی ہے؟ وہ ہے تقوی الہی، وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے آلودگیوں سے دوری۔ خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہم سب کو قرآن کی آیات کا صحیح طور پہ مطالعہ کرنے کی، ان کی تلاوت کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرار، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ تمام علماء حقہ، مجتہدین عظام، خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما۔ رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو ایک لحظے کے لیے بھی قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ فرما۔ بار الہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بار الہ ہمیں دنیا میں بھی قرآن سے وابستہ رکھ اور آخرت میں بھی ہماری قبور کو نور آل محمد اور نور قرآن سے منور فرما۔ بار الہ ہم سب کو دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما، امام عصر کے جانصابوں میں شمار فرما۔ بار الہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔